بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت خاص اور بابرکت دن یعنی 28 ذی القعدہ بروز سوموار کے بارے میں ہے۔ یہ دن روحانی طور پر بے حد اہمیت رکھتا ہے اور ہم آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس پر عمل کر کے آپ عید سے پہلے انشاءاللہ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف رزق کی کشادگی ہی نہیں بلکہ سکون قلب، بندشوں کے خاتمے اور غیبی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل طریقہ معلوم ہو اور اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس روحانی سفر کا۔ آج 28 ذی القعدہ بروز سوموار ایک نہایت مبارک اور بابرکت دن ہے۔ یہ دن روحانیت کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی مہینے ذی القعدہ کا شمار ان مہینوں میں ہوتا ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے اور ان مہینوں میں کی جانے والی عبادات اور اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 28 ذی القعدہ کا دن خصوصی روحانی برکتوں کا حامل ہے اور اس دن کا تعلق اولیاء اللہ، بزرگان دین اور نیک بندوں کی خاص توجہات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس دن کوئی بندہ مومن سچے دل سے کوئی نیک عمل کرے، خاص طور پر مجرب وظیفہ یا دعا پڑھے، تو اس کے اثرات بہت جلد اور بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ عید سے پہلے انشاءاللہ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی روحانی طاقت ایسے ہے کہ اگر اسے اخلاص، یقین اور پابندی سے کیا جائے تو اس کے اثرات فوری ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہ صرف مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنے گا بلکہ زندگی میں سکون، رزق میں وسعت، قرضوں سے نجات اور بندشوں کے خاتمے کا بھی سبب بنے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے کیا جائے۔ ناجائز یا حرام نیت سے کیے گئے وظائف نہ صرف بے اثر ہوتے ہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وظیفے کے دوران مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وظیفے کا اصل اثر انسان کی نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ صفائی، پاکیزگی اور نماز کی پابندی اس عمل میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ صرف وظیفہ کر لے اور نماز نہ پڑھے تو وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اب آئیے اس مجرب وظیفے کی طرف جو کہ آج 28 ذی القعدہ کے خاص دن کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس وظیفے میں سورۃ واقعہ کو روزانہ مغرب کے بعد ایک بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: یا واسع، یا غنی، یا مغنی، یا رزاق، یا فاتح، اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے پر پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر اپنی حاجات بیان کریں۔ اس عمل کو روزانہ پابندی سے کریں اور ہر عمل کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ سورۃ واقعہ کا شمار ان سورتوں میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و دولت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ واقعہ کو روزانہ پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رزق، حساب کتاب، جنت، دوزخ اور انعام یافتہ لوگوں کے احوال کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جب کوئی بندہ اس صورت کو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقش بیٹھ جاتا ہے اور وہ دنیاوی وسائل کی بجائے اپنے رب پر توکل کرنے لگتا ہے اور یہی توکل اس کے رزق میں بے پناہ برکت کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے
کاروبار میں ترقی ہو، قرضے اتر جائیں، گھریلو حالات سدھر جائیں تو اس عمل کو معمول بنائیں۔ ہر روز مغرب کے بعد اپنے وقت میں سے 20 منٹ نکالیں، وضو کریں، 1 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں اور پھر اوپر دی گئی دعا 3 مرتبہ پڑھیں۔ دعا کے وقت اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ دل میں مکمل یقین رکھیں کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہی میری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اس وظیفے کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل اور کر لیں جو کہ بڑے فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر روز صدقہ دیا کریں، خواہ وہ 1 روٹی ہو یا 1 گلاس پانی یا 1 کھجور۔ صدقہ بندے کے رزق کو بڑھاتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور غیبی مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر روزانہ صدقہ دینا ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 1 بار ضرور صدقہ دیں۔ اس کے علاوہ کسی یتیم یا مسکین کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی ضرورت مند کو لباس دینا بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران اپنی زبان کو بدگوئی، جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچائیں۔ کوشش کریں کہ پورا دن باوضو رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری رکھیں۔ خاص طور پر یا فتاح کا ورد کثرت سے کریں کیونکہ یہ اسم مبارک رزق کے دروازے کھولنے میں بہت ہی مجرب ہے۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ یا فتاح پڑھیں اور دل میں اللہ سے رزق حلال، آسانیاں اور برکت مانگتے رہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری جگہ پر سورۃ واقعہ کی تلاوت چلایا کریں یا کم از کم ہفتے میں 1 بار خود بیٹھ کر سورۃ واقعہ پڑھا کریں۔ اس سورت کی برکت سے کاروبار میں ترقی ہوگی، گاہک زیادہ آئیں گے، بندشیں ختم ہوں گی اور دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو اپنے کام کی جگہ پر یہ دعا ذہن میں دہرایا کریں: اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا ہر مشکل کو آسان بنانے والی ہے اور رزق میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جمعرات کی رات غسل کر کے 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں جو وظیفہ شروع کر رہا ہوں اس میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اس نیت سے جب آپ عمل کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوگی۔ اگر ممکن ہو تو کسی مستحق کو کھانا کھلا کر عمل کا آغاز کریں کیونکہ نیکی کے آغاز میں صدقہ دینا برکت کا باعث بنتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، جلد بازی نہ کریں اور مایوس ہرگز نہ ہوں۔ بعض اوقات ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی لیکن وہ رد بھی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور بہتر وقت کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ پر امید رہیں، دل میں یقین رکھیں اور اپنی زبان پر شکر اور صبر کے الفاظ جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ نہ صرف مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنے گا بلکہ روحانی سکون، ذہنی راحت اور ایمان کی تازگی کا بھی سبب بنے گا۔ جو شخص اس عمل کو دل سے اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی اسباب پیدا کرے گا۔ وہ رشتوں کی بندش، کاروباری رکاوٹ، حسد، نظر بد اور جادو جیسے اثرات سے بھی محفوظ رہے گا کیونکہ سورۃ واقعہ اور اللہ کے اسماء مبارکہ کا ورد انسان کو ہر قسم کے منفی طاقتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا آج جب کہ 28 ذی القعدہ کا بابرکت دن ہے، اپنے لیے ایک نئی روحانی شروعات کریں۔ دل میں نیت کریں کہ آج سے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط بناؤں گا، اس کی طرف رجوع کروں گا اور اپنے ہر مسئلے کا حل اسی کی بارگاہ سے مانگوں گا۔ نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گا، نہ کسی ٹوٹکے پر یقین کروں گا، بس قرآن، دعا اور اپنے اللہ پر توکل رکھوں گا۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ دنیا کو اس کا کر دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے در پر جھکتے ہیں تو رسوائی مقدر بن جاتی ہے اور جب ہم اللہ کے در پر جھکتے ہیں تو عزت، راحت اور رزق ہمارا نصیب بن جاتا ہے۔ آج ہی سے یہ نیت کریں کہ میں اپنی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مرکوز کروں گا اور یہ مجرب وظیفہ روزانہ پابندی سے کروں گا۔ انشاءاللہ عید سے پہلے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائی، دل کو
سکون دیا اور زندگی کے ہر شعبے میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ بس اخلاص، صبر، یقین اور شکر کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یا اللہ، جو بھی بھائی یا بہن اس وظیفے پر عمل کریں ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، ان کے قرضے ادا کروا دے، ان کے کاروبار میں ترقی دے، ان کے گھروں میں سکون نازل فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا رب، جو کسی پریشانی، بندش یا تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کے لیے غیب سے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ حیران رہ جائیں، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرما، ان کے دلوں کو صبر دے اور ان کے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔